یا رب شب بارات کی رات نامہ اعمال جب لکھنا تو سب سے پہلے اپنے اور اپنے محبوب کے شہر میں حاضری ضرور لکھنا، کعبے کا طواف لکھنا، نبی کا غلام لکھنا، روزے پر حاضری ہو میری، اس طرح کے کچھ اعمال لکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب افراد کو شب برات کے یعنی 15 شعبان کی شب کے 3 اعمال بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا عمل عصر اور مغرب کے درمیان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 40 بار پڑھا جائے۔ اس سے 40 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 40 لوگوں کی بروز قیامت وہ شخص شفاعت کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک 3 بار سورہ یاسین شریف پڑھی جائے تو انشاءاللہ سارا سال اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح سے تیسری عبادت شب برات کی یہ ہے 2 نوافل ادا کیے جائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 1 بار آیات الکرسی اور 15 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے اور نوافل ختم ہونے کے بعد 101 بار درود پاک پڑھا جائے تو جو دعا کرے گا قبول کی جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اس رات میں سورہ دخان 7 بار پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ اس رات زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، درود پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں، انشاءاللہ سارا سال اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب شب برات کی کوئی خاص عبادت ہوتی ہے کیا؟ کوئی خاص اعمال شب برات کے ہوتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ میں اس چیز کو بہت بار کلیئر کر چکا ہوں اور آج میں پھر آپ کو بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کی فضیلت میں تو احادیث موجود ہیں، لیکن شب برات کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ عبادت کرنے سے۔ اب عبادت میں شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، یہ نہیں بتایا کہ آپ یہی عبادت کرو، یہ نہیں بتایا کہ یہی نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کہ اسی طرح سے آپ کو عبادت کرنی ہے، جیسا کہ آج کل لوگ بتاتے ہیں نا، جیسے ہی شب برات آنے والی ہوتی ہے تو ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے غسل کرنا ہے، ایسے یہ کرنا ہے، ایسے وہ کرنا ہے، ساری چیزیں بتائی جانے لگتی ہیں۔ تو شریعت سے کوئی بھی خاص عبادت شب برات میں ثابت نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں وہ عبادت کے کام کر سکتے ہیں۔ میرا من کر رہا ہے قرآن مجید پڑھنے کا، میں قرآن مجید پڑھ لوں۔ میرے بھائی کا دل کر رہا ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، وہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ میرے گھر پہ میری ماں کا دل کر رہا ہے کچھ اور تسبیح درود شریف پڑھنے کا، تو وہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مغرب کے بعد یہ کرنا ہے، اتنی رکعت پڑھنی ہے، مغرب سے پہلے غسل کرنا ہے اور یہ غسل کرنا ضروری ہے شب برات کے دن، جیسا کہ بتایا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں مشہور بھی یہی ہے۔ تو یہ جتنے بھی خاص طریقے بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بھی خاص نہیں ہے، آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ آپ کو جس میں طبیعت لگے وہ آپ عبادت کریں۔ ذکر کی طبیعت کر رہی ہے آپ ذکر کریں، قرآن مجید پڑھنے کا دل کر رہا ہے آپ قرآن مجید پڑھیں۔ شریعت نے اس میں کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ خاص، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی خاص کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خاص بھی کر لے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خاص کرنے کے بعد یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسے جو کرے گا تبھی اس کو ثواب ملے گا اور جو ایسے نہیں کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، پھر یہ بدعت بن جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل اگر بندہ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے کہ بھئی میں ایسے مغرب کی نماز کے بعد اتنی رکعت پڑھوں گا، پھر عشاء کی نماز ایسے پڑھنے کے بعد ایسے کروں گا،
پھر اتنا ٹائم قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، وہ کر سکتا ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ اگر یہ سمجھنے لگے کہ میں نے یہ جو کر رہا ہوں یہ تو صحیح ہے، باقی لوگ میرے طریقے پر نہیں کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے، تو پھر یہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خاص کر سکتا ہے، اپنے لیے ایک سسٹم بنا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسے ہی سارے لوگ عبادت کریں، کیونکہ شریعت نے اس کو ایسے نہیں کہا ہے۔ تو شریعت نے جس چیز کو جس لیول پر رکھا ہے اسی لیول پر ہمیں رکھ کر عبادت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے خاص اعمال، کوئی مسنون اعمال شب برات کے نہیں ہیں۔ عبادت کرو گے اللہ عطا کرے گا، عبادت میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا، اور جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی اعمال کرنا ہے وہ غلط بتاتے ہیں۔ کسی بھی حدیث سے کوئی مخصوص اعمال، مخصوص نمازیں، مخصوص اذکار کے طریقے ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔